اس لال قلعے کی دیوار پر، اس ایتہاسک لال قلعے پر کھڑے ہیں جہاں ہم نہرو اور اندرا گاندھی کو لال قلعہ بولتے ہوئے سنتے ہیں، قاف کی آواز کے ساتھ۔ لال قلعے سے یہ لال قلعہ، لال قلعے لال قلعے وہیں باقی کے وزیر اعظم اس کو لال قلعہ کہتے ہیں، قاف کی آواز کے ساتھ۔ اب اردو کی ایک دوسری آواز خے کا تلفظ سنتے ہیں۔ اے خدا ہر فیصلہ رے خدا۔ جہاں کشور کمار نے خدا کا تلفظ اردو خے سے ادا کیا ہے، وہیں شنکر مہادیون نے اسے کھے پروناؤنس کیا ہے۔ بالی ووڈ کی زبان میں ایسی تبدیلیاں آخر کب اور کیوں آئیں، اس کو سمجھنے کے لیے باقی کی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ میرا نام ڈاکٹر رضوان احمد ہے۔ میں قطر یونیورسٹی میں سوشیو لنگوسٹکس یعنی سماجی لسانیات کا ایسوسیٹ پروفیسر ہوں۔ میں زبان کا مطالعہ کرتا ہوں۔ الفاظ اور ان کے تلفظ مجھے بہت متوجہ کرتے ہیں، کیونکہ الفاظ اپنے معنی کے علاوہ بہت ساری سماجی اور ثقافتی معلومات کا مظہر ہوتے ہیں۔ وہ کھڑکیوں کی مانند ہیں جن کے ذریعے ہم ماضی اور حال میں جھانک سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کے بارے میں بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ہے شاہی لال قلعہ، جس کی تعمیر مغلیہ بادشاہ شاہ جہاں نے 17ویں صدی میں کروائی تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے ہر سال 15 اگست کو ہندوستان کے پرائم منسٹر، وزیر اعظم قومی ترنگا لہراتے ہیں اور یوم آزادی کی تقریر کرتے ہیں۔ مگر اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لال قلعہ یا لال قلعہ؟ آئیے پرائم منسٹرز کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ اس لال قلعے کی دیوار پر، اس ایتہاسک لال قلعے پر کھڑے ہیں نہرو، اندرا گاندھی۔ اب ان کے تلفظ کا موازنہ ہم دیگر پرائم منسٹر سے کرتے ہیں۔ لال قلعے سے یہ لال قلعہ، اور لال قلعے آج لال قلعے کی پراچیر سے آپ نے غور کیا ہوگا کہ لفظ لال قلعہ کا تلفظ الگ الگ پرائم منسٹرز نے الگ الگ طریقے سے کیا ہے۔ جہاں ہم نہرو اور اندرا گاندھی کو لال قلعہ بولتے ہوئے سنتے ہیں، قاف کی آواز کے ساتھ، وہیں باقی کے وزیر اعظم اس کو لال قلعہ کہتے ہیں، کاف کی آواز کے ساتھ۔ ماہر لسانیات آوازوں کے فرق کی وضاحت ان کے مخارج کے لحاظ سے کرتے ہیں۔ اس خاکے کو دیکھنا مفید ہوگا۔ نہرو اور اندرا گاندھی نے لفظ قلعہ کی پہلی آواز کا تلفظ حلق کی نچلی جگہ سے کیا، جسے انگریزی میں یوولا کہتے ہیں۔ باقیوں نے اسی آواز کا تلفظ ذرا اوپر کی جگہ سے کیا، جسے انگریزی میں ویلم کہتے ہیں۔ یہ آواز، چلیے اسے آواز قلعہ کہتے ہیں۔ یہ آواز ان 5 آوازوں میں سے ایک ہے جو اردو کو ہندی اور دیگر شمالی ہندوستانی زبانوں سے امتیاز بخشتی ہے۔ اردو اور ہندی میں کچھ اور بھی لسانی اور ادبی فرق ہیں۔ یہ آواز بہت سے دوسرے اردو الفاظ میں بھی موجود ہے، مثال کے طور پر مقابلہ، بے قرار وغیرہ۔ کیا آپ کو فلم کوہرا میں لتا منگیشکر کا گایا ہوا یہ نغمہ یاد ہے؟ نغمے میں لتا جی نے لفظ بے قرار کو جس تلفظ کے ساتھ ادا کیا ہے وہ اردو میں مستند تلفظ مانا جاتا ہے۔ کچھ علاقائی لہجوں میں قاف کا تلفظ تھوڑا مختلف ہے، جیسے کہ حیدرآبادی اور پنجابی اردو میں۔ 4 اور آوازیں ہیں جو اردو کو آوازوں کی سطح پر انفرادیت عطا کرتی ہیں، جیسے کہ فا، فالودہ، زا، زیور، خا، خدا، غا، غبارہ۔ یہ آوازیں فارسی اور عربی سے اردو میں آئی ہیں۔ اردو میں رسم الخط بھی فارسی کی ہی ایک ترمیم شدہ شکل میں استعمال ہوتی ہے۔ یاد کیجئے کہ فارسی مغل اور ابتدائی برطانوی دور حکومت میں انتظامیہ کی زبان تھی۔ یہ علم اور علمیت کی زبان بھی تھی۔ چنانچہ ان آوازوں کا صحیح فارسی تلفظ علمی فضیلت کا اور ثقافتی وقار کی علامت بن گیا۔ انگریزی اور فرانسیسی زبان کے مابین رابطے نے بھی اسی طرح کا اثر پیدا کیا۔ مثلا لفظ ٹیلی ویژن کی ژ والی آواز، جو کہ اردو میں
لفظ مشگاں وغیرہ میں ملتی ہے، یہ آواز انگلستان پر فرانسیسی حکمرانی کے دوران ہی فرانسیسی سے انگریزی میں آئی۔ واپس چلتے ہیں اپنی اردو کی 4 آوازوں پر۔ یہ 4 آوازیں بولی جانے والی سطح پر اردو کی خاص شناخت بن گئی ہیں۔ اردو کے معروف شاعر اور ماہر لسانیات انشاءاللہ خان انشا نے اپنی کتاب دریائے لطافت میں، جو 1808 میں شائع ہوئی، اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح شاہ جہاں آباد یعنی دلی کے اردو ناشناس لوگ ان آوازوں کا تلفظ صحیح نہیں کر پاتے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان آوازوں والے کچھ الفاظ ہندی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن اردو تلفظ ہمیشہ برقرار نہیں رہتا، حتیٰ کہ حروف کے نیچے نقطہ بھی لگا دیا جائے۔ مثال کے طور پر قلم کا لفظ اردو میں آواز قلع کے ساتھ بولا جاتا ہے، مگر ہندی میں اسے قلم ہی کہتے ہیں، کاف کی آواز کے ساتھ۔ بہار سے رکن پارلیمنٹ منوج جھا کی زبان اسے سمجھنے میں مدد کرے گی۔ سر دوسری چیز، میں نے کل سیکرٹری جنرل صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی باقی جگہ پہ۔ لفظ چیز کی آخری آواز پر دھیان دیں۔ پروفیسر منوج نے اس کا تلفظ چیز کیا ہے، اور اسی طرح باقی کا باقی۔ اب اسے آپ کشور کمار کے اردو تلفظ سے موازنہ کریں۔ ہر ہنسی چیز کا میں طلبگار ہوں، ہر ہنسی چیز کا میں طلبگار ہوں۔ اب ہم نہرو اور اندرا کے تلفظ کی طرف واپس آئیں تو سوال یہ ہے کہ ان کا تلفظ دوسرے پرائم منسٹر سے مختلف کیوں ہے؟ ان کا تلفظ ایک الگ دور اور ایک الگ نظریہ فکر کی عکاسی کرتا ہے۔ نہرو ایک ایسے زمانے میں پلے بڑھے جب اردو کی تعلیم مسلمانوں تک محدود نہیں تھی۔ ان کے خاندان سمیت بہت سے دوسرے ہندو اردو لکھ پڑھ سکتے تھے۔ مہاتما گاندھی جو گجرات صوبے سے تعلق رکھتے تھے، وہ بھی اردو جانتے تھے۔ اس دور کے بہت سے مشہور اردو کے ادیب اور شاعر ہیں جو ہندو تھے۔ یہ اردو کلچر ان کے تلفظ سے جھلکتا ہے۔ سابق پرائم منسٹر نرسمہا راؤ بھی، جن کا تعلق جنوبی صوبے آندھر پردیش سے تھا اور جن کی مادری زبان تیلگو تھی، انہوں نے بھی اردو کا تلفظ بخوبی ادا کیا۔ کہ میں آج اس ایتہاسک لال قلعے سے آپ کو سمبودھت کر رہا ہوں۔ تقسیم ہند سے پہلے کے ہندوؤں نے اردو میں کمال حاصل کیا اور اس پر انہیں فخر تھا۔ گاندھی خاندان میں اردو زبان کی روایت اندرا گاندھی کے دور تک بولے جانے والی زبان میں موجود ہے۔ راجیو گاندھی کے بعد سے یہ روایت رو بزوال ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کے بیچ یہ روایت ختم نہیں ہوئی ہے، لیکن نوجوان نسل میں یہ چراغ اب مدھم ہونے لگا ہے۔ پرانی دلی کے بہت سے مسلمان نوجوان اردو اپنے گھروں میں تو بولتے ہیں، لیکن باہر بولتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ نظریاتی سطح پر اردو مسلمانوں کا مترادف بن چکی ہے، اور پاکستان سے وابستہ ہونے کی وجہ سے اسے ہندوستان میں اکثر دشمن کی زبان کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ زبان کا انتخاب سیاسی نظریات سے کس طرح متاثر ہوتا ہے، یہ سشما سوراج کی زبان سے واضح ہے۔ انہوں نے ہندو قوم پرست سیاسی پارٹی بی جے پی کے دور حکومت میں بطور وزیر کام کیا۔ ہندی اور انگریزی کے علاوہ وہ اردو بھی جانتی تھیں۔ 2015 میں وزیر خارجہ کے طور پر وہ پاکستان کے اپنے پہلے دورے پر گئیں۔ انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم سے اردو میں بات کی۔ ہندوستان واپسی پر وہ اردو کے استعمال کی وجہ سے بی جے پی اور دیگر سیاستدانوں کی تنقید کا نشانہ بنی۔ عجیب عجیب آلوچنا کرتے، ساڑی کا رنگ ہرا کیوں تھا، اردو میں کیوں بولی۔ اس سے قبل 2002 میں پی ٹی وی کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے اپنے پاکستانی ہوسٹ کے ساتھ اردو میں بات کی۔ اور یہ اس سے بڑا اتفاق ہے کہ ہندوستان کی وزیر اطلاعات اور نشریات میں ہوں، اور یہ کانفرنس اطلاعات اور نشریات کے وزیروں کی ہو رہی ہے۔ تو یہ سشما سوراج کا پاکستان آنا نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کی وزیر اطلاعات اور نشریات کا سارک کی میٹنگ ہے۔ پی ٹی وی اور ان کی زبان کا موازنہ پارلیمنٹ میں ان کی سنسکرت زدہ ہندی سے کریں۔ سنسد کا ستر شروع ہوگا، اس وشے پر چرچا ہوگی اور میں ہر پرشن کا وستار سے اتر دوں گی۔ جیسے ہی ستر شروع ہوا، میں نے دونوں سدنوں کے پیٹھاسین ادھیکاریوں کو بھی سوچت کیا۔ واضح ہے کہ ان کے زبان کے انتخاب میں ان کی سیاسی فکر و عمل کا گہرا اثر ہے۔
ایک ہندو خاتون کے طور پر جو کہ ایک ہندو قوم پرست پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، اگر وہ پارلیمنٹ میں اردو بولیں گی تو ان کی پارٹی کے لوگ انہیں معتبر نہیں سمجھیں گے۔ بالی ووڈ میں ان آوازوں کی تاریخ کافی دلچسپ ہے۔ 15 اگست 1947 کو آزادی حاصل کرنے کے بعد ہندوستان نے ہندی کو سرکاری زبان اور انگریزی کو ایک معاون سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ سرکاری اداروں میں جیسے کہ حکومت، عدلیہ، تعلیم وغیرہ میں ہندی زبان کا استعمال زور پکڑنے لگا۔ اس کے باوجود حکومت کی حمایت یافتہ ہندی کو بالی ووڈ میں مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ اردو یہاں پروان چڑھتی رہی کیونکہ فلموں کے ناظرین کسی ایک خاص زبان یا علاقے سے نہیں تھے، اس لیے سرکاری ہندی کے استعمال سے ان تک رسائی حاصل کرنا ناممکن تھا۔ بالی ووڈ میں اردو کی ان خاص آوازوں کو پلے بیک سنگنگ یعنی گانے کا معیار سمجھا جاتا تھا۔ وہ گلوکار جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی وہ بھی ان آوازوں کی صحیح ادائیگی سیکھتے تھے، بلکہ اس میں کمال حاصل کرتے تھے۔ لتا منگیشکر اور آشا بھونسلے جیسی گلوکار آئیں جنہوں نے فلم انڈسٹری پر آدھی صدی سے بھی زیادہ وقت حکمرانی کی، دراصل ان کی مادری زبان مراٹھی تھی۔ منا دے، کشور کمار اور ہیمنت کمار بنگالی زبان بولتے تھے، مگر ان سب نے اردو کا صحیح تلفظ سیکھا اور اسے اردو کے معیار کے مطابق بحسن خوبی ادا کیا۔ کئی اردو بولنے والے جن کا تعلق مثلاً بہار کے گاؤں سے اور قصبوں سے تھا، ان گلوکاروں کے تلفظ پہ رشک کرتے تھے۔ ایک اور اردو آواز کو دیکھتے ہیں، خا، جو مثلاً لفظ خدا میں ملتی ہے۔ یہ لفظ کئی فلموں کے ڈائیلاگز میں پایا جاتا ہے۔ خا کی یہ آواز جو لفظ خدا یا خان میں ہے وہ اس آواز سے مختلف ہے جو لفظ کھانا یا کھیتی میں ہے۔ مشہور شاعر اور بالی ووڈ ڈائریکٹر گلزار صاحب نے ایک بار مذاق میں، جس میں تنقید کا عنصر بھی شامل تھا، کہا تھا کہ دوا خانے اور دوا کھانے میں فرق ہے۔ یہ سارا فرق خا اور کھا کے تلفظ کی وجہ سے ہے۔ محمد رفیع، لتا، کشور نے اپنے مختلف لسانی پس منظر کے باوجود خدا کی آواز کا صحیح تلفظ ملحوظ رکھا ہے۔ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا، خدا نگہبان ہو تمہارا، خدا نگہبان اے خدا ہر فیصلہ تیرا مجھے منظور ہے۔ اردو لہجہ صرف گلوکاروں تک محدود نہیں تھا، اداکاروں نے بھی اس کو بحسن خوبی ادا کیا۔ اور ہماری آواز آج اس لال قلعے کی دیواروں میں بند ہے۔ نانا صاحب، نہ ہمارے پاس طاقت ہے۔ 1990 کی دہائی میں حالات بدلنا شروع ہوئے۔ پرانی نسل سے تعلق رکھنے والے امیتابھ بچن کا تلفظ تو صحیح ہے، لیکن شری دیوی جو فلموں میں ان کے بعد آئی ہیں اس تلفظ کا پاس نہیں رکھتی اور اسے ہندی کے معیار کے مطابق ادا کرتی ہیں۔ روشنی گر خدا کو ہو منظور، آندھیوں میں چراغ جلتے ہیں، اجازت میری محبوب۔ خدا حافظ بادشاہ خان، خدا حافظ۔ 1990 کی دہائی کے گلوکار اور اداکار اردو کے صحیح تلفظ پر قائم نہیں رہے۔ مشہور فلم مائی نیم از خان میں شنکر مہادیون کا تلفظ بھی معیاری اردو کا تلفظ نہیں ہے۔ یہ تضاد نہیں تو اور کیا ہے کہ شاہ رخ خان اسی فلم میں کئی جگہ اصرار کرتے ہیں کہ ان کے نام کا صحیح تلفظ خان ہے، خان نہیں، بلکہ وہ لوگوں کا تلفظ بھی درست کرتے رہتے ہیں جب وہ ان کے نام کا تلفظ اردو کے معیار کے مطابق نہیں کرتے۔ وہ کان کی وجہ سے جیت گئے۔ No, my name is not Khan, it's Khan. ہاں وہی تو بولا، کان۔ No, not Khan, from the epiglottis. Khan, Khan, from the epiglottis, Khan. نئے گلوکار اکثر اردو کے صحیح تلفظ کا لحاظ نہیں رکھتے۔ یہاں تک کہ پرانے کلاسیکی نغمے پیش کرنے والے گلوکار بھی اردو کے صحیح تلفظ کی نقل بھی نہیں کر پاتے۔ بے قرار کر کے ہمیں یوں نہ جائیے۔ اردو آوازوں کے تلفظ کا زوال
ہندوستان میں اردو زبان کے لسانی اور ثقافتی زوال کی عکاسی کرتا ہے۔ اس میں بہت سے عوامل کار فرما ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں اردو کی تعلیم سرکار کی عدم توجہ سے بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ دوسرا یہ کہ 1947 کے بعد پیدا ہونے والے ہندو افراد اب اردو نہیں سیکھتے۔ اس وجہ سے بھی ایک ایسی فضا برپا ہوئی ہے جہاں اردو مسلمانوں کا مترادف سمجھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ زبان ہندو قوم پرستوں کے حملے کا نشانہ بن گئی ہے۔ یہ لوگ 19ویں صدی سے اردو کو کمزور کرتے آئے ہیں تاکہ ہندی کو بھارت کی سرکاری زبان کے طور پہ فروغ مل سکے۔ لال قلعہ تو انگریزوں کے سیاسی اور ثقافتی حملے سے محفوظ رہ گیا، مگر جس زبان نے دنیا کو لفظ لال قلعہ عطا کیا وہ اپنے ہی وطن میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہی ہے۔ کیا ہندوستان میں اردو 21ویں صدی میں اپنا وجود باقی رکھ پائے گی؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ اسے اپنے بقا کی جنگ خود ہی لڑنی ہوگی۔ نہ کسی